بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عدت نکاح کیس میں سزا کالعدم قرار دے دی گئی ہے، حالانکہ اس کے برعکس استدعا کی گئی تھی خاور مانیکا کے وکیل کی جانب سے، لیکن اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور اسی کیس میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ جسٹس عباد الرحمان لودھی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جسٹس صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ بتائیے گا آج کا یہ جو فیصلہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا گراؤنڈز ہیں اس کی؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ میں بہت مطمئن ہوں شعبہ قانون سے تعلق رکھتے ہوئے ایک فرد کی حیثیت سے کہ میں اس کو بہت خوشائن تصور کرتا ہوں، خاص طور پہ کل سے عدلیہ نے جو آزاد اپنے ہونے کا ثبوت دینا شروع کر دیا ہے، کیونکہ یہ آج جو اپیلیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں، یہ ٹرائل کورٹ جو تھی میں اس کو ایک ہوسٹیج کورٹ کہوں گا۔ وہ ایک محبوس عدالت تھی اور اس نے جن حالات میں طریقہ کار کی دھجیاں بکھیری، جن حالات میں اس نے قانونی معاملات کو جس طرح غیر قانونی طریقے سے ڈیل کیا، بہت ضروری تھا کہ اس کو چیک کیا جاتا۔ اور آج ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج سیشن جج نے جو فیصلہ کیا ہے یہی ہونا چاہیے تھا اگر آزاد عدلیہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا، تو بہت مناسب فیصلہ کیا ہے۔ ٹھیک، اچھا عباد الرحمان صاحب، اب یقینی طور پر جو خاور مانیکا ہیں ان کے پاس ویسے آپشن تو ہوگا اس سے اگلے فورم پر جانے کے لیے، اپیل کرنے کے لیے اس میں؟ جی، وہ کمپلیننٹ ہے، ان کے پاس بالکل اس کے خلاف آرڈر ہوگا۔ یہ کرمنل اپیل تھی، اب اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں کرمنل ریویژن میں جا سکتے ہیں۔ وہ ثابت کریں گے کہ کیا پروسیجرل لیگیلٹیز کمٹ ہوئی ہیں یا کیا جورسڈکشنل ڈیفیکٹس ہیں اس فیصلے میں جو اپیلیٹ کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ اختیار ہے ان کے پاس۔ لیکن اس میں سبسٹنس مجھے نظر کوئی نہیں آتا، وہ کس بنیاد پہ جائیں گے۔ مجھے اس معاملے میں ان کی کمپلینٹ میں کوئی لیگلی سبسٹنس نظر نہیں آتا جس کی بنیاد پہ وہ ریویژنل کورٹ کو سیٹسفائی کر سکیں یا کنونس کر سکیں کہ ان کو ان کا مطلوبہ ریلیف فراہم کیا جائے۔ اور عباد الرحمان صاحب، اس سینٹیمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو اس سے پچھلے جج صاحب اس کیس کو سن رہے تھے، اس پر خاور مانیکا نے عدم اعتماد کا ان پر اظہار کیا تھا اور بار بار اظہار کیا تھا، جس کی وجہ سے پھر یہ کیس افضل مجوکا صاحب کو ٹرانسفر کیا گیا اور اب پھر انہوں نے بھی فیصلہ اسی طرح کا سنایا جو غالباً خاور مانیکا صاحب کو لگتا تھا کہ جو پچھلے جج صاحب ہیں وہ بھی کچھ اس طرح کا فیصلہ دیں گے جس کی بنا پر وہ عدم اعتماد کر رہے تھے۔ سرکار کی بہت بڑی غلطی تھی، جس وقت ججمنٹ اناؤنس ہونے کے لیے ڈیٹ مقرر ہو جائے اور ڈسٹرکٹ جج کے لیول پہ قانون کا طریقہ یہ ہے کہ ججمنٹ اناؤنس کرنے سے پہلے ججمنٹ ٹائپ کی جاتی ہے، کریکٹ کی جاتی ہے، سائن کی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اناؤنس کی جاتی ہے۔ اب اس سٹیج پہ جب وہ ججمنٹ اناؤنس کرنے کے لیے جج صاحب تشریف رکھتے تھے کورٹ میں، تو یہ اعتراض کر دیا انہوں نے، وہ اعتراض مان لیا۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کو انہی جج صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ ججمنٹ اناؤنس کریں، لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے، وہ 2-4 ہفتے زیادہ گزرے اس میں، لیکن وہ کام بہتر ہو گیا یہ جو موجودہ فیصلہ آیا ہے اسکیم پر۔ ٹھیک، اور عباد الرحمان صاحب، ہم نے دیکھا کہ کل بھی ایک بڑا فیصلہ تھا، اس پر بڑا ریلیف ملا، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم نے کل کے کیس پر بھی ساری ڈسکشن کی، آج بھی ہم وہ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ایک سینٹیمنٹ ہے کہ اگر جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ اگر اپنے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر تو جوڈیشری اور اس سارے نظام عدل کو بہترین سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر اپنے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں۔ اس سینٹیمنٹ کو کس حد تک اب کم کرنے کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ پارلیمنٹ کو بھی، ہمارے سیاستدانوں کو بھی، ہمارے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کم از کم قومی نقطہ نظر سے یہ سوچنا چاہیے، مثبت طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ آج بھی جو ریئیکشن میں کچھ دیر پہلے بھی دیکھ رہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کل کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے آرٹیکل 187 کے تحت کمپلیٹ جسٹس دیتے ہوئے بہت درست فیصلہ کیا ہے۔ یہ کہنا کہ پی ٹی آئی وہاں موجود نہیں تھی اور اس کو وہ ریلیف دے دے گا جو اس نے مانگا نہیں تھا، سپریم کورٹ نے کمپلیٹ جسٹس کا جو تصور تھا وہ دیتے ہوئے وہ ریلیف دیا ہے جو وہ فورس ہی کر رہے تھے کہ اگر انہوں نے اس قسم کا ریلیف نہ دیا تو جو قباحتیں پیدا ہوں گی، جو ہیجان پیدا ہوگا، جو ہم راستے سے ہٹ جائیں گے، وہ تمام آسپیکٹس کو کور کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے بالکل درست فیصلہ دیا۔ آزاد عدلیہ اب اپنی راستے متعین کرتے ہوئے سیدھے راستے پہ چل رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ یہ عدلیہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی رہے گی اور ہمیں اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے سے باز رہنا چاہیے۔